ہمیں ایک موقع ملا کہ ہم نہ صرف شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی یہ نامکمل جو وعدہ ہے آئینی عدالت بنانے کا، ہم وہ مگر ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی چارٹر آف ڈیموکریسی کا اسی کے ساتھ ایک مطالبہ تھا کہ آئینی عدالت بنے، مگر اس آئینی عدالت میں تمام صوبے کے برابری کا نمائندگی ہو۔ آئینی عدالت ایسی نہ ہو جو ڈیم بنانے نکل جائے، وزیر اعظم کو گھر بھیج دے۔ بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کی مرکزی تقریب سے خطاب، کہا کچھ لوگوں کی کوشش ہے آئینی عدالت کو متنازع بنائیں، امید ہے آئینی عدالت ان لوگوں کو اپنے کردار سے غلط ثابت کرے گی۔ قائد عوام کو عدالتی قتل کیا گیا، اب آئینی عدالت بن چکی جو آئینی معاملات دیکھے گی۔ سپریم کورٹ اب صرف عوام کے کیسز کو بر وقت سنے گی۔ آئینی ترمیم کو رد کرنے کا اختیار کسی عدالت کا تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ اجازت نہیں دیں گے کوئی اور ادارہ پارلیمان کے دائرے میں مداخلت کرے۔ پیپلز پارٹی کے جیالوں کو یاد دلاتا ہوں کسی پروپیگنڈے پر توجہ نہیں دیں، آئین سازی کرنا پارلیمان کا اختیار ہے۔ پاکستان نے اپنی تاریخ میں ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے۔ افغانستان میں 30 سال پورا دنیا کی قوت نیٹو کی صورت میں موجود، مگر وہ وہاں نہیں کر سکا جو پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے افواج نے، پاکستان کے قائدین نے جد و جہد کر کے دہشت گردوں کو نہ صرف مقابلہ کیا مگر ہم نے ان کو شکست دلوایا۔ بلاول بھٹو نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا، کہا کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، بین الاقوامی سطح پر سازشیں پک رہی ہیں۔ بھارت کا ایک وزیر سندھ سے متعلق غلط بات کر رہا ہے، تمام صوبے بھائیوں کی طرح ہیں، مودی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دشمن آج بھی دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ملک کی سلامتی کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ بارڈر ریسپانس میں پاکستان کا کامیابی حاصل کر رہا ہے، عوام کے دل جیتنے کے لیے سافٹ پاور کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ہم سافٹ پاور کے ساتھ تاریخ رقم کر کے دہشت گردی کو شکست دے سکتے ہیں، چاہتے ہیں کہ سب صوبے مل کر بیرونی طاقت کا مقابلہ کریں۔ پیپلز پارٹی کی جدوجہد نے جمہوریت کو مضبوط کیا، صدر آصف علی زرداری کا پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر پیغام، کہا 1973 کا متفقہ آئین بھٹو شہید کا تاریخی تحفہ ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی اور 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کا جمہوری ورثہ ہے، نیشنل ایکشن پلان میں پیپلز پارٹی کی شمولیت اہم ہے، کارکن جمہوری اتحاد کو برقرار رکھیں۔ پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے اپنے پیغام میں کہا کہ پیپلز پارٹی کا قیام عوام سے ایک وعدہ تھا کہ اس ملک کے عام انسان کو بھی عزت اور اختیار ملے گا۔ آج کے دن ہم اپنے شہیدوں، کارکنوں اور قائدین کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس وطن کی جمہوریت کو اپنے خون سے سینچا۔ شہری رحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ملک کو آئین، نیوکلیئر پروگرام، آزاد خارجہ پالیسی، میزائل ٹیکنالوجی، BISP جیسے پروگرامز دیے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کا شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو، صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو خراج تحسین، کہا پیپلز پارٹی سے سیاسی جماعت نہیں بلکہ خون سے لکھی گئی جدوجہد ہے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی بازگشت، 4 نام سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق پہلا فیصل کریم کنڈی کا ہی ہے، وہ اپنے فرائض جاری رکھیں گے۔ دیگر ناموں میں امیر حیدر ہوتی، پرویز خٹک اور آفتاب شیرپاؤ زیر غور۔ سیاستدانوں کے ناموں پر اتفاق نہ ہونے کی صورت میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی کو بھی عہدہ سونپا جا سکتا ہے۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ اگر میڈیا ہی گورنر لگائے گا تو اللہ ہی حافظ، تبدیلی کے حوالے سے مجھے کچھ علم نہیں، پارٹی کا فیصلہ قبول ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کے عمل کا آغاز ہو چکا، خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، لکھا وزیر اعظم کچھ دیر میں وطن واپس پہنچ رہے ہیں، مناسب وقت پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی سے متعلق قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں،
اس قسم کی کیا سرائیوں کی گنجائش نہیں۔ غزہ امن فورس کے تحت فوج بھیجنے کے لیے تیار ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اعلان۔ کہا حماس کو غیر مسلح یا فلسطینی مزاحمتی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سے مشاورت کے بعد اصولی طور پر اعلان کیا کہ ہم فورس دیں گے، لیکن جب تک امن فورس کے TORs، مینڈیٹ اور کردار کا واضح فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ افواہ آئی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس حماس کو غیر مسلح کرے گی، ہم اس کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا کام امن قائم رکھنا ہے، امن نافذ کرنا نہیں۔ افغان طالبان رجیم کی خام خیالی ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم انڈیا کو سبق سکھا سکتے ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم فوجی ایکشن کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں کہ بھائی کے گھر میں گھس کر ماریں اور ان عناصر کو نکالیں۔ غزہ میں پاکستان کا کردار چاہتے ہیں۔ مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالعاطی کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان غزہ تعمیر نو میں تعاون کرے۔ غزہ میں تنازع کا 2 ریاستی حل ہی پائیدار ہے۔ پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے تعاون کریں گے۔ اسرائیل فلسطین تنازع UN کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور مصر کی دہائیوں پر مشتمل برادرانہ دوستی تاریخی اور باہمی احترام پر قائم ہے۔ رہنماؤں کا سیاسی ڈائیلاگ، دفاع اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ UN ہائی کمشنر انسانی حقوق کی 27ویں آئینی ترمیم پر تشویش۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق کا بیان بے بنیاد اور بلا جواز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستانی پارلیمنٹ نے 2/3 اکثریت سے 27ویں آئینی ترمیم منظور کی۔ تمام جمہوری ملکوں کی طرح ان میں ترمیم سمیت قانون سازی پاکستان کے منتخب نمائندوں کا اختیار ہے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے جاری کردہ بیان میں پاکستان کے نقطۂ نظر اور زمینی حقائق کی عکاسی نہیں کی گئی۔ پاکستان اپنے آئین میں درج انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ UN ہائی کمشنر پاکستانی پارلیمنٹ کے خود مختارانہ فیصلوں کا احترام کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا 4 دسمبر کو NFC اجلاس میں شرکت کا اعلان۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ اپنے عوام کا مقدمہ احسن طریقے سے لڑوں گا۔ NFC کا حصہ 2018 سے اب تک نہیں ملا۔ قبائلی اضلاع کے شیئرز بھی نہیں ملے۔ قبائلی اضلاع سے اب تک مکمل ضم نہیں ہوا۔ کوئی غلط راستے پر نہیں جانا، اپنے حق کے لیے لڑنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ احتجاج پر لائحہ عمل طے کرنا ہے۔ عدالت صرف ارکان پارلیمنٹ ہی جائیں گے۔ بانی کی بہنیں بھارتی چینلز پر ملک کو بدنام کر رہی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق برس پڑے۔ کہا بہنیں صرف اس لیے بچی ہوئی ہیں کہ بانی پھر روئیں گے، ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ تحریک انصاف کا ملک دشمن عناصر کے ساتھ گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا۔ خیبر پختونخوا میں PTI کی کارکردگی صفر ہے۔ صوبائی حکومت کی کوتاہی سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیاسی لوگوں کا دہشت گردوں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ہری پور ضمنی انتخابات کی انکوائری کرانے کا فیصلہ۔ کلاس 4 سے لے کر D تک انکوائری ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے NA-18 ہری پور کے انتخابات پر لگائے گئے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ کہا مخصوص عناصر حسب معمول ضمنی انتخابات کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ DRO اور RO کی تعیناتی کو سازش قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ پولنگ ڈے تک کسی سیاسی جماعت نے تعیناتیوں پر اعتراض نہیں کیا۔ فارم 45 پہلے سے تیار ہونے کا الزام غلط اور گمراہ کن ہے۔ افغان شہری دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن گئے۔ ٹیکسس میں بم حملے کی دھمکی دینے والا افغان یات شخص گرفتار۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ گرفتار شخص نے ٹک ٹاک پر بم تیار کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ ملزم محمد داؤد الکوزئی کے خلاف ریاستی سطح پر دہشت گردانہ دھمکی دینے کا مقدمہ درج۔ الکوزئی کو ٹیکسس ڈپارٹمنٹ آف پبلک سیفٹی اور FBI کی جوائنٹ ٹیررزم ٹاسک فورس نے مشترکہ کارروائی کے دوران گرفتار کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق افغان شہری کا ہدف فورٹ ورتھ کا علاقہ تھا۔ محمد داؤد آپریشن ایلائز ویلکم کے تحت امریکہ میں آیا تھا۔
امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی نے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افغان شہریوں کی فہرست جاری کر دی. کہا بائیڈن انتظامیہ نے ہمارے معاشرے کو مجرموں اور دہشت گردی سے بھر دیا ہے. ہزاروں افغان شہریوں کو امریکہ لایا گیا. جمال ولی نے 2 پولیس اہلکاروں کو گولیاں ماری. عبداللہ حاجی زادہ اور ناصر احمد توحیدی اوکلاہوما میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرتے پکڑے گئے. 2025 میں ICE نے جاوید احمدی کو سیکنڈ ڈگری اٹیک کا مجرم قرار دیا. بہار اللہ نوری وسکونسن میں بچے سے جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار ہوا. افغان شہری ذبیح اللہ محمد کو مونٹانا میں جنسی زیادتی کے الزام میں پکڑا گیا. یہ وہ افغان شہری ہیں جنہیں بائیڈن انتظامیہ نے امریکہ میں بسنے کی اجازت دی. امریکیوں کو ان لوگوں کو برداشت نہیں کرنا چاہیے, ان کو نکالنا چاہیے. پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پر خودکش حملہ کرنے والے 3 افغانی نکلے. نادرا نے 3 حملہ آوروں کی افغان شہریت کی تصدیق کر دی. فیڈرل کانسٹیبلری میں خودکش دھماکوں سے متعلق تفتیش جاری. تفتیشی حکام کی 100 سے زیادہ مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ. حملہ آوروں کی رحمان بابا قبرستان سے فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز تک آمد کی فوٹیج حاصل کر لی گئی. تفتیشی ٹیم سہولت کار کا کھوج لگانے میں مصروف. خودکش حملے کے وقت کسی حملہ آور کے پاس موبائل فون نہیں تھا. وزیراعظم شہباز شریف کا لندن میں طبی معائنہ برطانیہ میں قیام 1 دن کے لیے مزید بڑھا دیا. وزیراعظم شہباز شریف 1 روز قبل نجی دورے پر برطانیہ پہنچے. لوٹن ایئرپورٹ پر ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل اور نون لیگ کی مقامی قیادت کی جانب سے استقبال. وزیراعظم کل دوپہر لندن سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے. IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا. حکومت اصلاحات پر عمل پیرا ہے. کلائمیٹ فائنانسنگ بہت اہم ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس. کہا مینوفیکچرنگ کے شعبے میں بہتری خوش آئند ہے. پائیدار ترقی کے لیے ادائیگی کا توازن اور کرنٹ اکاؤنٹ اہم ہے. مجموعی طور پر برآمدات میں 5% اضافہ ہوا. IT شعبے میں ماہانہ بنیادوں پر بہتری دیکھی جا رہی ہے. لاہور کی ترقی میں معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے دوسرے فیز کا آغاز کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ فیز 2 سے متعلق اجلاس. لاہور شہر کی 6284 گلیوں میں مکمل اپ گریڈیشن کی جائے گی. واسا کی 486 اور لاہور میونسپل کارپوریشن کی 5798 گلیوں کو آئندہ سال جون تک جدید اور قابل فخر بنایا جائے گا. لاہور کا ہر محلہ روشن اور آباد بنانے کے لیے اجلاس میں مرحلہ وار ماہانہ ورک پلان پیش کیا گیا. RSS کے ہندوتوا ایجنڈے کے تحت انتہا پسند بھارت میں مسلمانوں کا منظم استحصال جاری ہے. پریس ٹی وی کے مطابق بھارت میں مسلمانوں کو جان بوجھ کر اور منظم طور پر تعصب اور ادارہ جاتی رکاوٹوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. مہاراشٹرا میں 3 مسلمان طلباء کو کلاس روم میں نماز پڑھنے پر مورتی کے سامنے جھکنے اور بیٹھک لگانے پر مجبور کیا گیا. بھارت میں مسلمانوں کے حق میں بولنے والوں کی جائیدادیں گرانے کی خطرناک روایت پر عمل بھی جاری ہے. بھارت پولیس کی جانب سے احتجاج کرنے پر مسلمانوں کو بغیر قانونی عمل کے گرفتار کرنے کے واقعات بھی بڑھ گئے. مودی سرکار کی انتہا پسند پالیسیز نے فرقہ وارانہ کشیدگی اور اسلاموفوبیا میں اضافہ کیا ہے. اسرائیل نے ظلم اور جبر کی نئی تاریخ رقم کر دی ہے. لکڑیاں جمع کرتے معصوم بچے میزائل حملے میں شہید. بچوں کے اہل خانہ کے مطابق جمعہ اور فادی اپنے زخمی والد کو سردی سے بچانے کے لیے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں لینے گئے تھے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے خطرہ محسوس ہونے پر فضا میں موجود فضائیہ نے دونوں کو نشانہ بنایا. اسرائیلی فوج کی غزہ میں امن معاہدے کی خلاف ورزیاں. یورپ بھر میں ہزاروں افراد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے. پیرس، لندن، جنیوا، روم اور لسبن سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے. اسرائیلی خلاف ورزیوں، امداد میں رکاوٹ اور عام شہریوں کی اموات کی پرزور مذمت کی گئی. مظاہرین کی جانب سے اہل غزہ کے لیے امن کے قیام کا مطالبہ کیا گیا.